السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو زبان اول برائے 10ویں جماعت کی غزل پڑھیں گے۔ میں عبداللہ خانسی، اردو معلم، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول ہارنلی، آج کی اس ویڈیو کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم اصناف سخن، غزل اور اس کے خصوصیات، تعارف شاعر کا، صنعت تشبیہ اور تلمیح کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، اشعار کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اردو ادب کے چند اصناف سخن کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ اس کے لیے آپ ایک نوٹ بک اور ایک پین لے کر تیار بیٹھیں۔ اصناف سخن، پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہو کہ اصناف سخن کون کون سے ہیں؟ بتائیے ایک ایک کر کے۔ اس سے پہلے آپ نے پل بند کارروائیوں میں بھی سنا ہے، حمد اور نعت میں بھی سنا ہے۔ جلدی جلدی جواب دیجیے۔ حمد ہے، نعت ہے، آگے منقبت ہے، مناجات ہے، مرثیہ ہے، رباعی ہے، غزل ہے، یہ تمام جو ہیں اصناف سخن ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، حمد کسے کہتے ہیں؟ بتائیے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اچھا بتائیے، نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ مناجات کسے کہتے ہیں؟ مناجات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں سب سے پہلے خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے، بعد میں اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اچھا، منقبت کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، یاد رکھیے، منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اولیاء اکرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرے ہوئے شخص کی تعریف بیان کر کے غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اچھا بتائیے، رباعی کسے کہتے ہیں؟ مختصر سا جواب ہے، 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ اچھا تو بچوں بتائیے، غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حسن اور عشق کی باتوں کے ساتھ ساتھ زمانے کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب بتائیے، اردو شاعری کی مقبول صنف کون سی ہے؟ اردو شاعری کی مقبول صنف غزل ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم غزل کے خصوصیات کیا ہیں جانیں گے۔ غزل پڑھنے سے پہلے غزل کی خصوصیات جاننا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، غزل کا موضوع عشق ہے۔ غزل اور عشقیہ موضوعات دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ یاد رکھیے، غزل کا ہر شعر ہم خافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو۔ غزل میں مطلع کے علاوہ باقی تمام اشعار کے مصرع اولیٰ یعنی پہلے مصرعے میں خافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، جبکہ مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرعے میں خافیہ اور ردیف کا استعمال لازمی ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ غزل کی اصطلاحات دیکھیے، مطلع کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرعے ہم خافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، حسن مطلع اگر غزل میں مطلع کے بعد دوسرا شعر بھی مطلع ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اچھا تو بچوں بتائیے کہ بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ بیت شعر کو کہتے ہیں، غزل کا شعر۔ یاد رکھیے، غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ اچھا تو بتائیے، مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اچھا تو بچوں، اب ہم خافیہ کسے کہتے ہیں جانیں گے۔ خافیہ
ردیف سے پہلے استعمال کیے جانے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیے بدلتے رہتے ہیں، جیسے وطن، بدن، چمن، والی، عالی، نرالی، رفت، عنایت، برکت۔ اب دیکھیے یہاں پر ردیف کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اشعار میں قافیے کے بعد ایک ہی شعر بار بار استعمال کیا جاتا ہے، آخر میں دیکھے ہوں گے آپ، جسے ہم ردیف کہتے ہیں، جیسے ہے، ہیں، کوئی وغیرہ جو ہیں یہ ردیف ہیں۔ اچھا، اب تک جو بھی آپ نے سنا ہے اس کے تعلق سے چند سوالات یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ ان سوالوں کے 4 متبادل جواب ہوں گے، آپ صحیح جواب بتانا ہے۔ پہلا سوال ہے، اردو شاعری کی مقبول صنف کون سی ہے؟ اے جواب رباعی ہے، بی غزل ہے، سی قطع ہے، ڈی مرثیہ۔ کون سا ہونا چاہیے جواب؟ غزل۔ ویری گڈ بچوں۔ اب بتائیے، وہ منظوم کلام جس کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، یہ غزل، بی حمد، سی نعت، ڈی قصیدہ۔ کون سا ہونا چاہیے؟ اے غزل۔ ویری گڈ۔ اب آگے دیکھتے ہیں، غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے، میں نے بتایا تھا، دیکھیں یہاں پر، یہ ردیف، بی قافیہ، سی مطلع، ڈی مقطع۔ کیا آنا چاہیے جواب؟ سی مطلع۔ اچھا، مطلع کی پہچان کیا ہے؟ بتائیے مطلع کی پہچان کیا ہے؟ اے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، بی آخری شعر ہوتا ہے، سی شاعر کا تخلص استعمال ہوتا ہے، ڈی سب سے پسندیدہ ہوتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے جواب؟ اے ہونا چاہیے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ وہ ہم ردیف ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اچھا، غزل کا بہترین شعر کہلاتا ہے، اے ملک الشعراء، بی بیت الشعر، سی شعر العجم، ڈی بیت الغزل۔ کیا آنا چاہیے سوچئے؟ ویری گڈ، ڈی جو ہے وہ بیت الغزل، یاد رکھیے۔ غزل کا آخری شعر کو کہتے ہیں، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اے تخلص، بی قافیہ، سی مطلع، ڈی مقطع۔ کیا آنا چاہیے جواب؟ ڈی مقطع۔ اچھا، تو پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں کہ صنعت تلمیح کسے کہتے ہیں۔ شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو کسی واقعہ یا قصہ یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوں، صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے یہاں پر، نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ دیکھیے شاعر کتنا اچھا کہہ رہا ہے یہاں پر، نار نمرود، نمرود کی وہ آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، یہ واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے، جیسے ہی نمرود جو ہے آگ کے علاوہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو آگ ہے وہ پھول بن جاتی ہے، گلزار بن جاتی ہے، اور اپنے محبوب کو بنا کسی خروش کے بچا لیتا ہے۔ دوسرا شعر یہاں پر دیکھیے، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے لفظ لن ترانی، لن ترانی لفظ سنتے ہی ہمارا جو خیال ہے وہ اس واقعے کی طرف جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کوہ طور پر اللہ سے جو ہے بار بار اصرار کرتے ہیں، ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی، یعنی تجھ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے، یا تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ اسی واقعے کو تلمیحاً جو ہے شاعر یہاں پر ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ اب دوسرا دیکھیں یہاں پر، صنعت تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ دینا، شعر میں ایسے دو الگ چیزوں کو ان کی مشترک صفت کی بنا پر ایک دوسرے کی مثال دینا صنعت تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسا، ایسا، جیسے، لگتا ہے، کہ مانند ہے، کی طرح ہے، یہ تمام جو ہیں حروف تشبیہ۔ بچوں یاد رکھیے، ارکان تشبیہ 5 ہیں، مشبہ پہلا، دوسرا مشببہ، تیسرا حرف تشبیہ، چوتھا وجہ تشبیہ، پانچواں جو ہے غرض تشبیہ۔ یہاں پر دیکھیے مثال دی گئی ہے، تیرا چہرہ صبح کا تارا لگتا ہے۔ صبح کا تارا کتنا پیارا لگتا ہے۔ یہاں پر چہرے کو تارے سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی تارا جتنا خوبصورت ہے،
چہرہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہے، اتنی ہی رونق چہرے میں ہے۔ شاعر اس لیے جو ہے چہرے کو تارے سے تشبیہ دے رہا ہے، تیرا چہرہ صبح کا تارہ لگتا ہے، صبح کا تارہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں پر دیکھیے شاعر جو لب ہیں، لب کے معنی ہونٹ ہیں، لب کو جو ہے گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دے رہا ہے، یعنی جو نزاکت گلاب کی پنکھڑیوں میں ہے وہی نزاکت جو ہے لبوں میں بھی ہے، لب کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اچھا، اب ہم مرزا غالب کا تعارف پڑھیں گے۔ مرزا غالب کا شمار اردو کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ نام ان کا اصل نام جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب ہے، اسد اللہ خان ہے، لقب جو ہے مرزا نوشاہ ہے۔ تخلص جو ہے پہلے اسد استعمال کرتے تھے، بعد میں جو ہے غالب کا لقب اختیار کیا۔ خطابات حکومت کی جانب سے انہیں نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطابات دیے گئے۔ آپ 1797 سنی عیسوی کو آگرہ میں پیدا ہوئے، بعد میں دہلی کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ کی شادی ہونے کے بعد وہ دہلی میں اپنا گھر بنا کر رہنے لگے۔ یاد رکھیے غالب ایک زندہ دل انسان تھے۔ خطوط کے مجموعے اور اردو دیوان جو ہے ان کا کافی مشہور ہے۔ خطوط کے مجموعے جو ہیں خطوط غالب کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، اور اردو دیوان جو ہے دیوان غالب کے نام سے شائع ہوا ہے۔ مرزا کے کلام میں جدت ہے، شوخی ہے، ظرافت ہے اور فلسفیانہ رنگ ملتا ہے۔ 1869 سن عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ غزل پڑھنے سے پہلے غزل میں استعمال کیے گئے چند نئے الفاظ ہیں، پہلے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ابن مریم، ابن مریم سے مراد بی بی مریم کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے۔ جنون، دیوانگی یا پاگل پن کو جنون کہتے ہیں۔ حاجت مند، ضرورت مند یا محتاج۔ حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والا۔ اچھا، خضر یہ علیہ السلام دیکھیے یہاں پر مشہور پیغمبر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، جن کی نسبت مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بخش دینا، معاف کر دینا یا درگزر کر دینا۔ توقع یعنی امید، یاد رکھیے۔ اب یہاں پر دیکھیے صفحہ نمبر 57 نکالیے آپ، غزل پڑھیں گے ہم مرزا غالب کی۔ غزل ہے ابن مریم ہوا کرے۔ یہاں پر دیکھیے پہلا شعر دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہاں ہوا دوا جو ہے دونوں مصروں میں ہے، یہ ہم وزن بھی ہیں ہم قافیہ بھی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ یاد رکھیے غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ، ہوا دوا قافیہ بھی ہیں، کوئی جو ہے وہ ردیف بھی ہے۔ باقی کے تمام اشعار کے آخر میں ثانی مصرے میں کوئی استعمال ہوا ہے، یہ ردیف ہے، یاد رکھیے۔ آخری شعر دیکھیے جہاں پر غالب کا تخلص ہے، جس شعر میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے بہترین شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل۔ اچھا، اب ہم سال دوم PUC کی طالبہ جو اپنی سریلی آواز میں غزل کو پیش کر رہی ہیں، آپ اس غزل کو سنیے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، بات پر زبان کٹتی ہے، بات پر زبان کٹتی ہے، وہ کہے اور سنا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، چال جیسے کڑی کمان کا تیر، چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، بک رہا ہوں جنوں میں
کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، نہ سنو کر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، جب توقع ہے اٹھ گئی غالب، جب توقع ہے اٹھ گئی غالب، کیوں کسی سے گلہ کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ اچھا تو بچوں، آپ نے تمکین خانم کی آواز میں، جو کہ سال دوم پی یو سی کی طالبہ تھیں، بڑے بہترین انداز میں انہوں نے غزل پیش کی ہے، سنا۔ اب ایک ایک شعر کی ہم تشریح کرتے جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے فرسٹ شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بچوں یاد رکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ جب بھی کسی بیمار پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے یا دم کر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اسی واقعے کو یہاں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یعنی میرے دکھ کا علاج، دوا کرنا علاج کرنا وہی کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس شعر میں مرزا غالب تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہو جو میرے دکھ کا علاج کر سکے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب میرے دکھ کی دوا کر سکے تو میں اسے مسیحا تسلیم کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ اچھا دوسرا شعر دیکھیے، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہاں یعنی میرے محبوب کے سامنے زبان کٹنا یعنی سزا ملنا، وہ کہیں وہی کہتی رہیں اور سنا کرے کوئی۔ تو اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے سامنے بات کرنے پر سزا ملتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ برا بھلا کہتا رہے اور سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے سنتے رہیں۔ اچھا دیکھیے آگے شعر، چال جیسے کڑی کمان کا تیر دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ چال یعنی رویہ ہے، پیش آنے کا طریقہ ہے، یا سوبھاؤ جسے کہتے ہیں، پیش آنے کا برتاؤ ہے۔ کڑی کمان آپ نے دیکھا ہوگا، کمان میں تیر رکھ کر جب کھینچا جاتا ہے، تان کے پکڑا تانا جاتا ہے تو وہ جو ہے چھوڑتے ہی کسی چیز میں جا کر
پیوست ہو جاتا ہے یا کسی چیز سے آر پار نکل جاتا ہے۔ تو اسی کو یہاں پر دیکھیے محبوب کے رویے کو، محبوب کی چال کو شاعر جو ہے تیر میں کڑی کمان کے تیر سے تشبیہ دیتے ہوئے، یہاں پر تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اس کی دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس شعر میں مرزا غالب محبوب کی چال کو تیر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے معشوق کے دل میں بھلا کون جگہ پیدا کر سکتا ہے جس کی چال کڑی کمان کے تیر کی طرح دل کے پار ہو جاتی ہے۔ اچھا تو بچوں دوسرا شعر دیکھیے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ بک رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، جنون میں کیا کیا کچھ، دیوانگی میں، پاگل پن میں بہت کچھ سمجھانے کی میرے محبوب کو کوشش کر رہا ہوں، خدا کرے کہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ اچھا تو اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو محبت کے جنون میں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا کرے کہ وہ میری بات سمجھ جائے اور مجھ پر کرم فرمائے۔ اچھا دوسرا شعر دیکھیے، نہ سنو گر برا کہے کوئی، اگر کوئی برا کہہ رہا ہے تو نہ سنو، نہ کہو گر برا کرے کوئی، اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو تم اسے برداشت کر لو۔ تو اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس شعر میں مرزا غالب نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو سن کر خاموش ہو جاؤ، اور اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اسے برداشت کر لو۔ اچھا تو دوسرا شعر دیکھیے، روک لو گر غلط چلے کوئی، اگر کوئی غلط چل رہا ہے تو اسے روک لو، بخش دو معاف کر دو گر خطا کرے کوئی، اگر کسی سے خطا ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اچھا تو اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط راستہ اختیار کر لے تو اسے اس فعل سے روک لو، اسے اس کام سے باز رکھو، دور رکھو، اور اگر کوئی شخص غلطی کرے تو اسے معاف کر دو۔ اچھا تو یہاں پر دیکھیے دوسرا شعر ہے، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ یہاں پر دنیا میں حاجت مند، ضرورت مند، دنیا میں ہر کوئی ضرورت مند ہے، تو کون کس کس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، ایک شخص کتنوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو اسی بات کو کہنا چاہ رہے ہیں، اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے کوئی ضرورت ہی نہ ہو، ایسے میں کوئی انسان کس کس کی ضرورت پوری کرے۔ اچھا تو دوسرا شعر دیکھیے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ پیارے بچوں اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام جو ہیں اللہ کے پیغمبر تھے، جنہوں نے آب حیات پیا تھا، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اسی لیے جو ہے سکندر بھی آب حیات پینے کے لیے خضر علیہ السلام کو آب حیات کے کنویں تک بلا لے کر جانے کے لیے اصرار کیا، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں سکندر بادشاہ کو لے کر آب حیوان یعنی آب حیات کے کنویں تک لے گئے۔ جب سکندر نے بادشاہ نے اس کنویں کے اطراف ضعیف اور کمزور لوگ جو بے حس پڑے تھے، بے شعور پڑے تھے، جن کے بدن سڑ گل گئے تھے، ان کو دیکھا اور سوچا کہ آب حیات پی کر یہ حال ہے، انہیں موت نہیں آ رہی ہے، یہ موت مانگ رہے ہیں، ایسی زندگی جینے سے اچھے صحت مند رہتے ہوئے موت مل جانا بے حد ضروری ہے، مر جانا اچھا ہے، یہ سوچ کر وہاں سے واپس آ گئے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ اگر خضر علیہ السلام چاہتے تو ان کی صحیح رہبری کر کے انہیں آب حیات پلا کر لے آتے، لیکن انہوں نے نہیں کی، گلا کر رہے ہیں یہاں پر۔ اسی لیے اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں بچوں۔ دیکھیے اس شعر میں مرزا غالب تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام جیسے برگزیدہ رہنما نے ہی بادشاہ سکندر کو کچھ نہ کیا، تو اب دنیا میں ہم کس کو رہنما بنائیں، لہٰذا کسی کو رہنما بنانا
بے فائدہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آخری شعر ہے، اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، یعنی توقع امید لگانا، گلہ کرنا، شکوہ کرنا، کسی سے شکوہ کب کر سکتے ہیں؟ جب وہ ہماری مدد کر سکیں یا ہماری بھلائی کر سکیں۔ جب ان سے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے تو ہم اس سے توقع نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، اس شعر میں مرزا غالب اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گلہ کرنے کا مطلب ہے امید یا توقع رکھنا۔ اے غالب، جب کسی سے کوئی امید ہی نہیں ہے تو گلہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اچھا تو پیارے بچوں، اب تک جو تشریح آپ نے سنی ہے اسی سے متعلق چند سرگرمیاں یہاں پر دی گئی ہیں۔ اس غزل میں استعمال کیے گئے ردیف اور قافیوں کی فہرست تیار کیجیے۔ بتائیے اس میں ردیف کون سی ہے؟ بتائیے۔ ویری گڈ، کوئی جو ہے وہ اس کی ردیف ہے۔ اچھا، اس میں استعمال کیے گئے قافیے کون کون سے ہیں بتائیے۔ پہلا ہوا، پہلے شعر میں دیکھیے ہوا اور آگے دوا۔ دوسرا دیکھیے دوسرے شعر میں مصرع ثانی میں دیکھتے جائیے آپ، سنا کہ جا، خدا، برا، قطع، روا، نما، گلا، اتنے قوافی اس میں استعمال کیے ہیں۔ پیارے بچوں، اب یہاں پر اور ایک سرگرمی ہے، ہر لفظ کے دو قافیے بنائیے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر اور زیادہ بھی بنا سکتے ہیں قافیے۔ یہاں پر دیکھیے گل ہے، گل کے کون سے قافیے بن سکتے ہیں؟ پل، کل، بدن کا، چمن، وطن، عالم، سالم، ظالم، قبر کا، صبر، جبر، شراب، قراب، شباب، تن، من، تن۔ اچھا، اور ایک سرگرمی ہے یہاں پر، درجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا ہے ابن مریم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بتائیے جواب۔ بالکل صحیح، ابن مریم سے شاعر کی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مرزا غالب کے مطابق انسان کو کب روکنا چاہیے؟ جواب ہے مرزا غالب کے مطابق انسان کو اس وقت روکنا چاہیے جب وہ غلط راستہ چلے۔ اچھا، نیکسٹ سوال ہے، کسی سے خطا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی سے خطا ہو جائے تو اسے بخش دینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے۔ اچھا تو بچوں، یہاں پر آپ کو گھر پر کام دیا جا رہا ہے، 3 اشعار دیے گئے ہیں جس کی تشریح آپ کو لکھنا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ چوتھا دیکھیے، صفحہ نمبر 61 نکالیے، وہاں پر دیکھیے آپ کو مناسب جواب چن کر لکھیے، ایک مشق ہے، اس مشق کو بھی آپ کو لکھ کر اپنے محترم اردو معلم یا اردو معلمہ کو دکھائیے۔ آج کی کلاس یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اگلی کلاس میں ہم اصغر گونڈوی کی غزل پڑھیں گے۔ آپ اس غزل کو اچھی طرح پڑھ لیں، آج پڑھائے گئے اہم نکات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اگلی کلاس میں اس سے متعلق سوالات آپ سے پوچھوں گا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اچھا تو پیارے بچوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ میں عبداللہ خان سی، اردو معلم، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول ہارنڈلی، شموگا سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیارے بچوں، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، ہمیشہ اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھیے۔ اچھا تو خدا حافظ۔